أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، ساتھ سرکار کے
شامل ہوتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، لایا جاتا سر دربار اسیروں کی طرح، حکم پہ ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا،
السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک وتعالی كنت کنزا مخفیا فأردت ان اعرف فخلقت الخلق. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس ماہ مبارک کے سب سے قیمتی اور آخری عشرے کی آج دوسری تاخیرات ہے جس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اس دنیا میں اللہ پاک کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ پاک کے نوازنے کی، اللہ کے بخشنے کی، اللہ کے معاف کرنے کی کوئی حد بھی نہیں ہے. دوستو، ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کر لے. اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے بندے، اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے کہ جس سے زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر گیا ہے، لیکن سمجھ لو کہ میری رحمت اس سے بھی وسیع ہے. اگر تو نے اتنے گناہ کر لیے جس سے پوری زمین بھر جائے اور تو مایوس ہو جائے، لیکن پھر بھی سن لے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا اور مجھ تک آ گئے، میں پھر بھی تجھے بخش دوں گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ہم سب تو اللہ پاک کی رحمت کے امیدوار بھی ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی ہیں. آج اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہے اور نعمتوں کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے، لیکن کمی یہاں پر رہ گئی کہ ہم نعمتوں کو استعمال کر کے بھی شکر گزار بندے نہیں بن سکے. اللہ کی نعمتوں میں دن رات ڈوب کر کبھی زبان پر شکر کے کلمات نہیں آتے، ہمیشہ ناقدری، ناشکری کے، گلے شکووں کے کلمات ہوتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا، دو شخص جا رہے تھے، دو دوست تھے، آپس میں بے تکلفی تھی. سامنے سے ایک بڑا مالدار، دنیا دار شخص گزرا. چونکہ انسان کے اندر کی جو حرص ہے نا، حرص دنیا، یہ بہت پریشان کرتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اہل اللہ نے جو لکھا کہ حب مال اور حب جاہ، اس سے اپنے دل کی حفاظت ضروری ہے. تو دوسرے کے مال پہ نظر پڑ گئی، دنیا کے اعتبار سے مالا مال ہے، نوازا ہوا ہے،
تو اس ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار یہ جب مال کی تقسیم ہو رہی تھی اور لوگوں کی قسمت میں مال لکھا جا رہا تھا تو یہ ہم لوگ کہاں تھے؟ نہیں سمجھے بات آپ لوگ؟ یعنی اس نے اپنے دل میں ایک کمتری محسوس کی نا، احساس کمتری پیدا ہوا کہ میرے پاس اتنی دنیا نہیں ہے، اس کے پاس ہے جو گزر رہا ہے۔ تو اپنے دوست سے کہا کہ جب یہ تقدیر میں مال لکھا جا رہا تھا تو ہم لوگ کہاں تھے؟ ہم کنگال گھوم رہے، وہ مالا مال گھوم رہا ہے۔ دوست بھی بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر لے گیا ایک اسپتال میں جہاں لوگ سخت تکلیف میں، معذوری میں، بیماریوں میں مبتلا تھے۔ اس نے کہا دوست اب بتاؤ کہ جب اللہ پاک ہماری تقدیر میں صحت اور تندرستی لکھ رہے تھے تو یہ لوگ کہاں تھے؟ کہ اللہ کے بندے، تم نے اس کے مال کو دیکھ کر اپنی قسمت کو کوسا، اس کے پاس ظاہر کی دنیا تھی، یہ نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے تمہارا جسم صحیح سالم بنایا، پیروں پہ چل سکتے ہو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، زبان سے بول سکتے ہو، ہاتھ سے پکڑ سکتے ہو، اپنی طاقت سے چل پھر سکتے ہو۔ ان نعمتوں پہ غور نہیں کیا اور دل میں کہا کہ جی مال تقسیم ہو رہی تھی تو ہم لوگ کہاں تھے؟ تو آج ہم اللہ پاک کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر کبھی شیطان پریشان کرتا ہے، دل میں وساوس ڈالتا ہے، بھئی آپ کے پاس تو یہ نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، تو ایسے موقعوں پہ علاج کیا ہے؟ انسان اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دے، اس کا شمار شروع کر دے کہ اللہ میرے پاس تو صحیح سالم جسم ہے، میں مسجد تک جا سکتا ہوں، اپنے پیروں پہ چلتا ہوں، میں روز تلاوت کرتا ہوں، رزق حلال کی فکر کرتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ وہ وقت آئے کہ یہ ساری صلاحیتیں میرے جسم کے اندر سے ختم ہو جائیں۔ میں نے ایک ایسے ساتھی کو دیکھا، خود دیکھا، کسی اور کا وہ نہیں عرض کر رہا ہوں، ایک ایسے ساتھی کو میں نے دیکھا، ہماری اس مسجد میں ایک دن آئے، باہر کے کوئی وہ تھے، ان کے چلنے کی ترتیب اس طرح تھی کہ ان کے ساتھ جو آنے والے دوسرے ساتھی تھے نا، وہ ان کو ہلکا سا دھکا دیتے تھے۔ جب دھکا دیتے تھے تو یہ چند قدم لے کر ایسے لڑکھڑاتے ہوئے جا کے پھر رک جاتے تھے، پھر وہ ساتھی اس کو دھکا دیتے تھے، پھر وہ جا کے لڑکھڑاتے ہوئے رک، اس طرح وہ چلاتے چلاتے لا کے ان کو کرسی پر لائے۔ میں نے اس نوجوان سے بعد میں پوچھا کیا ہے؟ کہ ان کے جسم کی جو قوت ممسکہ ہے نا، یہ جو ہم اپنی طاقت پہ بیٹھے ہوئے، آپ ساتھی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، بات سن رہے ہیں، اس کو قوت امساک کہتے ہیں۔ آج تک ہم نے اس نعمت پہ غور ہی نہیں کیا کہ یہ بھی اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ ہم اپنے ارادے اور اختیار سے بیٹھ بھی جاتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، چل بھی لیتے ہیں۔ کہ ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ ان کی قوت ممسکہ ختم ہو گئی، اب یہ خود سے نہیں چل سکتے، کوئی ان کو ہلکا سا دھکا دے گا، یہ جا کے رک جائیں گے، سٹاپ کر لیں گے، پھر ہم ان کو ہلاتے ہیں، پھر سٹاپ۔ آپ بتائیں یہ کیا زندگی ہے؟ ہم تو اللہ پاک کی نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں دنیا اور دنیا پرستی کو دیکھ کر۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، سب کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے۔ ہماری ان نالائقیوں، ہماری ان کمزوریوں، ہمارے ان عیوب، کوتاہیوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ پاک نے آج تک ہم سے اپنا رزق نہیں روکا، کھانا نہیں روکا۔ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے، ہر ساتھی اس بات کی گواہی دے گا کہ ہر ایک کے دسترخوان پہ افطاری کے وقت کتنی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی۔ یہ عام دنوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ لیکن رمضان آتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کے خزانے کھل جاتے ہیں، ہر دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے، ہر نعمت اس پہ موجود ہوتی ہے۔ ہر ساتھی چاہتا ہے میں کسی کے لیے افطار کا انتظام کروں، اس کا اکرام کر لوں۔
یہ دل میں یہ کیفیات، یہ جذبات، یہ کون ڈال رہے ہیں؟ اللہ پاک ڈال رہے ہیں دوستو۔ تو جس ذات کے احسانات زیادہ ہے، انعامات زیادہ ہے، مہربانیاں زیادہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت بھی اسی ذات سے کریں، تعلق بھی اسی ذات سے رکھیں، عشق بھی اسی ذات سے کریں۔ آج افسوس یہ ہے اس فانی دنیا کے عشق کے پیچھے ہم مر گئے۔ ظاہر کی دنیا کو دیکھ کر آج لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ فرضی محبتیں، خیالی محبتیں، فانی محبتیں، ظاہر کی شکل و صورت کو دیکھ کر محبتیں، اور انسان کہتا ہے جی بس میں تو اس پہ مر مٹاؤں۔ محبت کی لیکن غلط محبت کر لی۔ اللہ پاک نے جذبہ تو رکھا ہے۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ حدیث قدسی ہے اور بڑی عجیب روایت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کنت کنزم مخفیا، کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور مخفی کے معنی کیا آتے ہیں؟ پوشیدہ، چھپا ہوا۔ اللہ فرماتے کنت کنزم مخفیا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ مجھے جان لیا جائے، پہچان لیا جائے، میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچان لیا جائے۔ اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے مخلوقات کو پیدا کر لیا، دنیا بنا لی، دنیا کی مخلوقات کو پیدا کر لیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ پاک کی ذات کو پہچان لے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، اب لفظ پہ غور کریں دوستو۔ اللہ فرماتے میں نے اس بات کو محبوب کیا، پسند کیا کہ مجھے پہچان لیا جائے۔ کون فرما رہے؟ اللہ پاک فرما رہے میں نے پسند کیا، احببت، کہ مجھے پہچان لیا جائے، اس لیے میں نے مخلوقات کو پیدا کر دیا۔ علماء نے اس حدیث کو نقل کیا اور فرمایا اس سے ثابت ہوا کہ مخلوقات کے پیدا ہونے کا سبب محبت بنی ہے۔ اب جملہ آپ حضرات نے سمجھنا ہے، یہ بات سمجھیں گے تو آخر تک بات چلی جائے گی۔ مختصر سی بات ہے، لمبی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مخلوقات کے پیدا ہونے کا سبب کیا چیز بنی؟ محبت بنی۔ مخلوقات کے پیدا ہونے کا سبب کیا چیز بنی؟ محبت بنی۔ محبت کس کی؟ اللہ پاک کی۔ اللہ نے اس بات کو محبوب کیا، احببت، اللہ فرما رہے میں نے اس بات کو محبوب کیا، پسند کیا کہ مجھے پہچان لیا جائے۔ اس پہچان کرانے کے لیے میں نے مخلوقات پیدا کر دی۔ معلوم ہوا دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا ہوئی، ان مخلوقات کے پیدا ہونے کا سبب اللہ کی ذات کا تعارف تھا، اللہ کو ہم پہچان لیں۔ اس لیے یہ محبت تمام مخلوقات میں تقسیم ہو گئی ہے دوستو، محبت تقسیم ہو گئی۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اسی طرح حیوانات ہیں، جانور ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے نباتات ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، نباتات، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ اسی طریقے سے جمادات ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ معدنیات ہے، لوہا ہے، اور ہزاروں قسم کی معدنیات ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ ساری جتنی اللہ پاک کی مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے محبت کا حصہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، مخلوقات پیدا ہو گئی، ان کے دلوں میں اللہ پاک نے محبت ڈال دی۔ ہر مخلوق کی محبت کا معیار الگ الگ بنا، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوہا ایک معدن ہے۔ لوہا جانتے ہیں نا؟ لوہا معدنیات میں سے ہے۔
یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اس لوہے کو بھی محبت کا حصہ ملا، لیکن آپ میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ لوہے کے اندر جو محبت ہے وہ کس چیز سے؟ کسی کو نہیں پتا۔ لوہے کے اندر محبت کس چیز کی ہے؟ کون سی چیز قریب آتی ہے تو لوہا دوڑ کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے؟ مقناطیس۔ مقناطیس ہے نا، میگنیٹ جانتے ہیں نا، مقناطیس۔ اب مقناطیس کو آپ یہاں پکڑیں اور لوہا وہاں ہو تو اس کو کوئی ترغیب نہیں دینی پڑے گی یا سلام نہیں کرنا پڑے گا، وہ وہاں سے کھنچ کے آ کے اس سے ڈائریکٹ چپک جائے گا۔ ایسا ہی ہے نا۔ اب دیکھیں لوہا ہے، اس لوہے کو آپ دیوار کے ساتھ رکھیں، اس لوہے کو آپ شیشے کے ساتھ رکھیں، اس لوہے کو آپ پانی کے ساتھ رکھیں، یہ کبھی کھنچ کے نہیں جائے گا۔ لیکن مقناطیس لائے، لوہا چھلانگ لگا کے آ کے اس سے چپک جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو آج تک یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کیا کردار ہے اور کیا ترتیب چلی ہوگی، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ وہ محبت کا حصہ ہے جو اللہ نے لوہے کو دے دیا ہے۔ یہ مقناطیس کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے۔ اس لیے بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور کوئی لوہے والی چیز آپ کے پاس ہوگی اور آپ محسوس کریں گے جیسے وہ کسی چیز سے چپک رہی ہے، وہ مقناطیس وہ اس کو کھینچ رہا ہوتا۔ لوہے کے دل میں مقناطیس کی محبت ڈال دی، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی ایک مخلوق ہے، ایک حیوان ہے، لیکن مچھلی جو ہے یہ صرف پانی میں رہ سکتی ہے نا، خشکی پر نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی پانی سے مچھلی کو نکال کے باہر پھینک دے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ مچھلی تڑپنے لگتی ہے، وہ بیچاری تڑپ رہی ہے، کہتے بھائی اس کو پانی میں ڈال دو، نہیں ڈالا تو کچھ دیر کے بعد وہ تڑپ کے اپنی جان دے دے گی، ختم ہو جائے گی، وہ مر جائے گی۔ تو اس مچھلی کے دل میں اللہ پاک نے کس کی محبت ڈال دی؟ پانی کی محبت ڈال دی۔ وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور عجیب دلچسپ بات، آپ ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، کہ مچھلی رہتی تو پانی میں ہے لیکن مچھلی کی خوراک پانی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ پاک نے اس کے کان بنائے نا، مچھلی جب گزرتی ہے منہ کے راستے سے پانی داخل ہوتا ہے، یہ کانوں سے نکل رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک سفر ہے زندگی کا اس کا، یہ جہاں بھی رہے۔ اس پانی کو اس کے جسم سے اندر کوئی واسطہ نہیں ہے کہ یہ پانی پی رہی ہے تو زندہ ہے، نہیں۔ اس پانی کو مچھلی کے جسم میں قرار ہی نہیں ہے۔ مچھلی کی خوراک دوسری چیزیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، چھوٹی مچھلی وہ دوسری چیزیں کھا رہی ہوتی ہے۔ جیسے لوگ ایکویریم رکھتے ہیں تو مچھلی کو کچھ مخصوص غذا دے رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ اگر پانی ہی اس کی غذا ہوتی تو ہم کیوں اندر باہر سے باجرہ ڈال رہے ہیں اس کو؟ معلوم ہوا مچھلی کی خوراک وہ نہیں ہے، لیکن مچھلی کی زندگی پانی کے ساتھ جڑ گئی، اس لیے کہ مچھلی کے دل میں پانی کی محبت ڈال دی گئی۔ اب وہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی، اگر نکال لے تو مر جائے گی۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو تشبیہ دی، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ فرمایا مومن بندہ مسجد میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی خوش ہوتی۔ تشبیہ دی سمجھانے کے لیے فرمایا۔ تو اب مچھلی ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے، ایک حیوان ہے، اور اس کو جو محبت ملی وہ پانی کے ساتھ مل گئی۔ بہت بڑی مچھلی ہے تو بھی پانی میں، بہت چھوٹی ہے تو بھی پانی میں، اس کے بغیر اس کا کوئی گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک پھول ہے مشہور، آپ نے سنا ہوگا، سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے نا، سن فلاور جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کو سورج مکھی کیوں کہتے ہیں؟ سورج تو آپ جانتے ہیں کہ سورج زمین پہ ہوتا ہے یا آسمان پہ؟ آسمان پہ ہوتا ہے۔ تو سورج کی ایک گرمی ہے، ایک تپش ہے، دنیا کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی بنائی ہوئی بہت بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ پھولوں میں ایک ایسا پھول ہے
کہ جس کے دل میں اللہ پاک نے سورج کی محبت ڈال دی، اس کا نام ہی سورج مکھی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ غور کریں، اور جو نباتات کے ماہرین ہیں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ اس کا نام اس لیے پڑا کہ سورج کی چال کے ساتھ یہ پھول جو ہوتا ہے نا، یہ اپنا رخ بدل رہا ہوتا ہے۔ جب سورج صبح نکلتا ہے نا مشرق سے، تو اس سن فلاور کا، سورج مکھی کا جو رخ ہوتا ہے یہ سورج کی طرف ہوتا ہے بالکل۔ پھر یہ سورج اللہ کے نظام کے تحت گھوم کے مغرب کی طرف آتا ہے، یہ پھول خود بخود گھوم جاتا ہے اس کی طرف، اور جب سورج غروب ہو کے ڈوب جاتا ہے، اب دنیا میں نہیں رہا، یہ پھول اپنا منہ نیچے زمین کی طرف کر دیتا ہے۔ یہ ایک محبت ہے اس کے اندر۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کو محبت کا ایک حصہ ملا ہے۔ لوہے کو الگ مل گیا، مچھلی کو الگ مل گیا، سورج مکھی کو الگ مل گیا، اس طرح بہت ساری چیزیں۔ لیکن آپ غور کریں اصل نکتے کی بات، کہ لوہے نے محبت کی مقناطیس سے، مچھلی نے محبت کی پانی سے، سورج مکھی کے پھول نے محبت کی کس سے؟ سورج سے۔ تینوں کی محبت تو ہے لیکن اللہ کے غیر سے ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے غیر کے ساتھ محبت ہے۔ اس لیے علماء نے کتنی عجیب بات لکھی ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہے دوستو، عجیب شان والی باتیں ہوتی۔ فرمایا غیر اللہ کی محبت کا انجام اللہ بندے کو دنیا میں سمجھاتے۔ اب دیکھیں، لوہا ہے، ایک معدن ہے، محبت کا حصہ ملا، اس نے مقناطیس سے محبت کی، تو نتیجہ کیا نکلا غیر اللہ سے محبت کا؟ کہ لوہے کا رنگ ہمیشہ کالا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی ہاتھ میں اٹھا لے تو ہاتھ کالے ہیں، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا کالا ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ جب ویلڈنگ والا کام کر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کو آگ میں ڈالتا ہے، سیدھا کرتا ہے، پھر جب کہیں دیکھتا ہے جھول ہے تو ایک بہت بڑا ہتھوڑا لے کے اس کو مارتا ہے اوپر سے۔ یہ ساری چیزیں نا، تو اللہ والے فرماتے ہیں دیکھیں، غیر اللہ سے محبت کی، رنگ بھی کالا ملا، آگ میں بھی جلنا پڑا، ہتھوڑے بھی کھانے پڑے۔ یہ تو ایک بے جان چیز ہے لیکن سمجھ میں آ رہی۔ مچھلی ہے تو جاندار چیز ہے، لیکن محبت کی پانی سے، تو مخلوقات میں سب سے زیادہ بو جو ہے وہ مچھلی میں ہوتی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مچھلی کو آپ ہاتھ میں لے لیں، ہاتھ چھوڑ دیں، آپ اس کی تھیلی اٹھا لیں اور گھر میں آ جائے تو گھر میں جو اگر کوئی نرم ذرا ایسی طبیعت والا ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ تھیلی ذرا دور کرو، بو آ رہی ہے یہاں سے، ہے نا؟ گھر میں اگر کسی دن مچھلی پک جائے تو اس کی بو پورے گھر میں گھوم رہی ہوگی۔ آپ کھا لیں اور منہ اچھی طرح نہیں دھویا تو آپ کا ساتھی کہے گا یار آپ کے منہ سے مچھلی کی بو آ رہی ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ اس میں بو پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا غیر اللہ سے محبت کی، جسم میں بو پیدا ہو گئی۔ اب سورج مکھی کا پھول ہے، اس نے سورج سے محبت کی تو زندگی اتنی مختصر ملی کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے اس کا سر بھی نیچے جھک جاتا ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں وہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، کہ جس کے دل کو اللہ پاک نے اپنی محبت کا مرکز بنا دیا تھا۔ لیکن انسان اپنے اوپر کمبختی غالب کر لیتا ہے، یہ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے دائرے سے بہت نیچے آ جاتا ہے، غیر اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھا لیتا ہے، مختلف چیزوں کی۔ کسی کا ظاہری رنگ ڈھنگ چال ڈھال اچھی نظر آئی تو کہا جی میں تو اس کی محبت میں فریفتہ ہوں، جی ہم تو اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتے، جی میں مر جاؤں گا۔ آج کل کی جو نوجوان عشق کرتے ہیں، عام بات کر رہا ہوں، آپ میں سے ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن آج کل کے جو نوجوان عشق کرتے ہیں تو اس عشق کی کہانی آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ لمبی نہیں ہوتی، بہت مختصر ہوتی ہے، اس لیے کہ جو محبت اللہ پاک کو دینی تھی
اللہ سے جو تعلق رکھنا تھا اس کو چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کے رنگ و زینت کے اندر مبتلا ہو گئے. ہمارے کراچی میں بزرگ گزرے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی تھے، اور عشق حقیقی اور عشق مجازی کے سمجھانے کا اللہ نے عجیب ملکہ دیا تھا. تو ان کا ایک پورا وعظ ہے عشق مجازی، یعنی اللہ کے غیر سے عشق کرنے کے نقصانات. تو حضرت فرماتے تھے کہ آج کل کے نوجوان ظاہری رنگ کلر کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر محبت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو لو میرج کروں گا، میں محبت میں ڈوب گیا ہوں اس کا. تو حضرت کا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں قبر میں خاک ہو جائیں گے حسینوں کے بدن، قبر میں خاک ہو جائیں گے حسینوں کے بدن، ان کے ڈسٹمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. ڈسٹمبر جانتے ہیں دوستو؟ ڈسٹمبر کس کو کہتے ہیں؟ یہ کلر کرنے والے کلر کرتے ہیں نا، آئل پینٹ ہوتا ہے اور فلاں پینٹ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ڈسٹمبر کرتے ہیں، یہ بالکل ایک وائٹ چونا لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو حضرت فرما رہے یہ تو ڈسٹمبر ہے، ظاہر کا چونا لگا ہوا ہے، ان کے ڈسٹمبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. غلط جا رہے ہو، فیصلہ بہت غلط کر رہے ہو. اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشق را مردان باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. فرمایا عشق اگر کرنا ہے تو اس ذات سے کرو جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے. تم اس سے عشق کرنے لگ گئے ہو جو مردار ہے، جس کے انجام میں مردہ ہونا لکھا ہے، ختم ہونا لکھا ہے، وہ فنا ہو جائے گا. اس لیے کبھی ظاہر پرستی میں مبتلا ہونے والے نے خوشی کے دن زیادہ نہیں دیکھے ہیں دوستو. عشق اللہ پاک کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ انسان 100% اپنا دل اللہ پاک کو دے دے. یہ باقی جتنی محبتیں ہیں نا، ماں باپ کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، بچوں کی محبت ہے، تعلق والوں کی محبت ہے، یہ سب جائز محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہو کر ہو رہی ہے. لیکن اللہ کی محبت سب چیزوں کے اوپر غالب ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اور بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا ان کے پاس. تو ان کا لقب ہے نا خلیل. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کہتے ہیں. خلیل کے معنی کیا ہے؟ دوست کے، اللہ کے دوست ہیں. اب اللہ پاک جس کو اپنا خلیل کہیں دوستو، ان کی کیا شان ہوگی. تو کہتے ہیں فرشتوں نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ آپ نے ان کو اپنا خلیل کہا تو ان میں کون سا ایسا کمال تھا کہ تمام پیغمبروں میں، تمام مخلوق میں یہ خلیل بن گئے. اللہ نے فرمایا ابھی دکھا دیتا ہوں. ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، زمین پہ آ گئے. ابراہیم علیہ السلام جا رہے، بکریوں کا پورا ریوڑ ہے. فرشتہ اللہ کی حکم سے آیا انسانی شکل میں. اب ترتیب اللہ نے بنائی نا، فرشتے سمجھ جائیں میرے خلیل کیسے ہیں. یہ آدمی جب ابراہیم علیہ السلام قریب سے گزرے تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا کہا اللہ. آپ بھی کہیں ایک مرتبہ اللہ. تو جس کو اللہ پاک کے نام سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو اس کی حلاوت کا پتہ ہوتا ہے. جب اس نے کہا نا اللہ، ابراہیم علیہ السلام غش کھا گئے، میرے محبوب کا نام آ گیا. کون ہے؟ دیکھا ایک آدمی کھڑا ہے. کہا تم نے تو میرے دل کو جگا دیا، ایک دفعہ اور لے لو، ایک دفعہ اور لے لو. اس نے کہا مفت میں تو نہیں لیتا ہوں، یہ تو اتنا چھوٹا ہلکا نام نہیں ہے نا، سننا ہے تو آدھی بکریاں دینی پڑیں گی. کہا ہاں لے لے. آدھی بکریوں کا ریوڑ جو تھا وہ دے دیا اس کو. کہا ایک دفعہ کہہ دو. اس نے دوبارہ کہا اللہ. اب جیسے سنا نا تو وہ اندر کا عشق اور بڑھ گیا، لطف نا. کہا ایک بار اور لے لیں. کہا ہر دفعہ کے پیسے الگ ہیں.
اس سے کہیں باقی بکریاں بھی لے لیں، آدھی جو بچ گئی یہ بھی آپ کی ہو گئی. ایک دفعہ اور کہہ. اس نے ایک مرتبہ پھر کہا اللہ. اب جیسے جیسے سن رہے نا تو وہ دل کے جذبات تازہ ہوتے جا رہے. تو کہا ایک دفعہ اور کہہ دیں. اس نے کہا اب تو آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں، بکریاں تو سب میری ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ اب جواب سنے دوستوں. اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی دیکھو، بکریاں تو آپ کی ہو گئی، لیکن ان کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی چاہیے نا، تو مجھے اپنا ملازم رکھ لیجیے گا. بس آپ اللہ کا نام لیتے رہے، میں ان بکریوں کو سنبھالنے کے لیے چرواہا بن جاؤں. تو اللہ نے عرش پہ فرشتوں سے کہا دیکھو، اگر ان کو اپنا خلیل بنایا ہے تو اپنی محبت میں ڈبو کے بنایا ہے. اتنا آسان تو نہیں ہے. اس لیے جب نمرود نے آگ جلائی، آگ نمرود جب جلی، وہ اتنی بڑی آگ جو آسمان سے جس کے شعلے بات کر رہے ہیں، کئی مہینوں تک لوگ اس میں لا کے لکڑیاں ڈالتے رہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے گا. اللہ کے خلیل ہیں فرشتے. تفسیروں میں لکھا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا پھینکنے کے لیے تو فرشتے اللہ کے پاس گئے، عرض کیے اللہ آپ کے خلیل ہیں، ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اچھا تو جا کے پوچھ لو اس سے کہ چاہتے ہو کہ آگ سے بچا دیے جاؤ تو ہم بچانے کا انتظام کر لیتے ہیں، اور اگر اللہ کی محبت میں آگ قبول ہے تو پھر جیسے آپ کی مرضی ہے، جا کے پوچھ لو. فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں اور آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میرے رب نے یہ کہا ہے کہ وہ مجھے بچانا چاہتا ہے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں کہا، آپ کو اختیار دیا ہے. کہ جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو میں جانوں اور اللہ پاک جانے، چھوڑ دو. آگ میں اٹھا کے پھینک دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. اللہ کی محبت میں پھر یہ نہیں دیکھا کہ کہاں جا رہا ہوں. تو جب آگ میں گرے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. یہ فیصلے اللہ کی طرف سے اس وقت آتے ہیں جب بندہ اپنا دل اللہ پاک کو دے دیتا ہے. دوستوں اب اللہ کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ. آگ کا کام جلانا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو یہ نہیں جلا سکتی. ابراہیم علیہ السلام آگ کے بیچ میں تھے، بالکل محفوظ صحیح سالم باہر آ گئے. تو عرض کرنے کا مقصد بہرحال صرف اتنا ہے کہ آج اس دنیا کے فتنوں کے ساتھ رہتے ہوئے فانی محبتیں، فانی عشق بہت زیادہ ہو گیا. خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل، نوجوان ساتھی یہ ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں. وجہ یہ کہ اللہ کی محبت کی چاشنی اور حلاوت ملی نہیں، کبھی اس ذائقے کو چکھا نہیں. اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق کیسے آئے گا؟ دو چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں. بس بالکل آخری بات عرض کرو. دو چیزیں. پہلی چیز کیا ہے؟ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت چاہتا ہوں. اور آگے فرمایا وحب من یحبک، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان بندوں کی محبت بھی چاہتا ہوں. اب یہ دعا نقل کر کے محدثین نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو طریقہ سکھایا کہ اگر اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنی ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی محبت پیدا کر دو. اس لیے فرمایا ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ. ان سے مراد یعنی اللہ پاک. اب غور کریں، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر.
جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں نا، اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، تم اپنا راستہ اور تعلق ان سے جوڑ لو. تو جب ان سے جوڑ لو گے، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت جب دل میں آتی ہے، نتیجے میں اللہ کی محبت خود بخود آتی ہے دوست. تو آج ہم میں سے ہر ایک دیکھ لیں کہ ہمارے دل میں کس کی محبت ہے، یا ہمیں کن کی محبت کے راستے آج دکھائے جاتے ہیں. ساری محنت باطل کی اس پر ہے کہ ہر چیز سے محبت ہو، ہر ظاہر میں نظر آنے والی خوبصورت چیز سے محبت ہو، لیکن دین کی نسبت رکھنے والی ہر چیز کی نفرت دل میں بیٹھ جائے. اس فتنے کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے جو اللہ کے محبین ہوتے ہیں، اللہ کے خواص ہوتے ہیں، ان سے جڑنا پڑتا ہے، ان سے محبت و عقیدت رکھنی پڑتی ہے، ان سے اپنی نسبت جوڑنی ہوتی ہے. اور دوسرا عمل کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، ذکر کا عادی بن جائے، زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرے، دل سے اللہ پاک کو یاد کرے، تو اصول یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو بندہ جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا تذکرہ بھی زیادہ کرتا ہے نا. انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے، گھما پھرا کے بات وہیں پہ لے آتا ہے، گھما پھرا کے کہیں نہ کہیں سے لنک اور ٹانکا جوڑتا ہے، اس لیے کہ دل میں محبت ہے نا. جیسے اگر بیٹا دور چلا جائے، کئی عرصہ ہوا نہیں آیا، تو ماں کسی بھی مجلس میں بیٹھے گی، اپنے اس بیٹے کا تذکرہ کرے گی، کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال کے کہ اس نے فون کیا نہیں کیا، وہ کس حال میں، اس حال میں، اس لیے کہ اندر کی وہ محبت بے چین کر رہی ہوتی ہے. تو انسان جب اللہ پاک سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک کے ذکر کا عادی بن جاتا ہے دوست. تو رمضان المبارک کا بڑا قیمتی مہینہ ہے. ذکر کی کثرت عام طور پہ ویسے ہی کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ پھر رمضان میں ذکر کی عادت بھی بنائے، ذکر کی کثرت بھی بنائے. اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر. میں شروع میں عرض کیا، جب رمضان شروع ہو رہا تھا، ہر سال ہم اپنی مسجد میں ساتھیوں سے عرض کرتے ہیں کہ رمضان میں کسی ساتھی کا جیب اور ہاتھ تسبیح سے خالی نہ ہو. یہ اس کو ہاتھ میں پکڑیں، جیب میں رکھیں، بس یہ اللہ پاک سے ایک تعلق کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے دوستوں. تو اللہ کے ذکر کی کثرت، اللہ کے محبوب بندوں سے تعلق، جب یہ دو باتیں نصیب ہو جاتی ہے تو نتیجے میں اللہ پاک کی محبت اور اللہ کا عشق دل میں خود بخود پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی ذات کا حقیقی اور سچا عشق اللہ پاک ہمیں دائماً نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے بزرگوں کے ختمات پڑھے جائیں گے، ختم خواجگان. ساتھیوں کے پاس کارڈ ہوں گے، جن کے پاس نہیں ہیں وہ ساتھی ہاتھ اٹھا لیں تاکہ طالب علم اس تک پہنچ جائیں اور ان کو دے دیں. یہاں دے دیں مولانا عبد المحمد صاحب، یہاں پہ دیں. اور یہ کارڈ محفوظ رکھ لیں، یہ پھر ہر رات انشاءاللہ اسی ترتیب پر ختمات ہے. اور گھر کی مستورات بھی اس کو انفرادی طور پہ پڑھ سکتی ہے روزانہ کی بنیاد پر، اس کی بہت بڑی برکت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وسلم۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تین مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو، اپنے والدین، اپنے بزرگوں، دوست، احباب، رشتہ دار، متعلقین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق مکمل ثواب اس کا نصیب فرمائے۔ اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے ذکر کریں گے لیکن معتدل، اتنی آواز جو ہمارے کان تک آئے، معتدل درجے میں ہو۔ اس کے بعد پھر مختصر مراقبہ اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں. یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے وہ سب میرے دل سے نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے، تیرے ذکر سے تیری فکر سے تیرے نام سے تیری یاد سے، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو
رب کو کرو، کان کھولو سنو ذکر حق کا سنو، آؤ آؤ چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو، اور طاقت کے بوتے پہ پھولا ہے تو، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، ایسے رونے رلانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ، عیش و عشرت بنانے سے کیا فائدہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ساری زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، نالائقیوں میں اے اللہ تجھے ناراض کرنے میں گزاری ہے۔ اپنی نادانی کا آج احساس ہوا ہے، عمر کے اس حصے میں احساس ہوا ہے۔ اے اللہ آج اس مبارک رات میں، اس مبارک جگہ میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، توبہ طائب ہونے کے لیے آئے ہیں، نادم ہے، شرمندہ ہے، اقراری مجرم ہے۔ اے اللہ کرم فرما کر ہماری تمام زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ کی ساری زندگی ہماری دستگیری فرما دے، قدم قدم پہ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سے ناراضگی کو ختم فرما کے رضامندی کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں ہمارے نام شامل فرما دے۔ اے اللہ جن بندوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں ان بندوں کی فہرست سے ہمیں محفوظ فرما دے۔
یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے آئے ہوئے اس پورے مجمع کی ان تمام ساتھیوں کی، ہم فقیر و سیاہ کاروں کی یا اللہ تمام کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہے لیکن یا اللہ تیری رحمت سب پر وسیع ہے۔ تیرے حبیب نے فرمایا تیری رحمت کی ایک لہر آتی ہے، تمام گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں والی زندگی لے کر تیرے سامنے کھڑے ہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں، امیدگار ہیں۔ اے اللہ امیدوار ہے، ہمارے ہاتھوں کو قبول فرما کے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ ہماری رضامندی کے فیصلے فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ آنے والی حقیقی زندگی آخرت کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ کلمے والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ کلمے پہ موت نصیب فرما دے۔ قبر کی تکلیف، آزمائش، عذاب، ذلت، رسوائی سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت کمزور عاجز ہیں، اپنی زندگی کے ایک لمحے کا حساب آپ کو نہیں دے سکتے۔ ساری زندگی کے رجسٹر معاملات یا اللہ خراب ہے۔ اے اللہ صرف تیرے حبیب کی شفاعت کی امید لے کر تیرے رحمت کے طلبگار بن کر تیرے پاس آئیں گے۔ اے اللہ اس مبارک رات کی برکت سے ہم سب کے لیے معافی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ حساب کتاب کی سختی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لواء الحمد کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو جماعت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی حضور کی معیت میں، اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں، ہمارا منہ اس قابل نہیں، ہماری زندگیاں اس قابل نہیں، لیکن یا اللہ تیری رحمت سب پر وسیع ہے، تیری رحمت کے خزانوں میں کمی نہیں۔ آپ اگر فیصلہ فرما دے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں جو جماعت اول وہلہ میں جنت میں حضور کی معیت میں داخل ہوگی، اے اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حساب کتاب کی سختی سے محفوظ فرما دے، آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ وزن اعمال پہ شرمندہ ہونے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پل صراط پہ گزرتے وقت کسی تکلیف آزمائش سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں رہ کر دنیا کی زندگی میں پڑ گئے، ساری زندگی دنیا کی نظر کر دی، نمازیں بھی ضائع کی، فرائض بھی ضائع کیے، واجبات بھی ضائع کیے، لوگوں کے حقوق بھی مارے۔ اے اللہ تیرے بھی مجرم ہیں، تیرے مخلوق کے بھی مجرم ہیں، حقوق اللہ میں بھی کمزور ہے، حقوق العباد میں بھی کمزور ہے، لیکن اے اللہ اس مبارک عشرے کی اس مبارک رات میں آپ سے مانگتے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر ہمارے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے، اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے، زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما دے۔ اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمان اور عافیت والی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ یا اللہ بالخصوص جو وبائی مرض پھیل رہا ہے، یہ جو دجالی فتنہ ہے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ وہاں کی رونقوں کو بحال فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجد کی رونقوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آنے والے دنوں میں ان نمازیوں اور معتکفین کو کسی آزمائش سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پوری تیاری اور توفیق کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جتنے مقروض ہیں غیب سے قرضوں کا انتظام فرما دے۔ جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دنیا کے جس کونے میں جس مسجد میں بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارے بھی حصے مقرر فرما دے۔ اے اللہ جس ساتھیوں نے جس نے یا اللہ اعتکاف والوں کی جس درجے میں خدمت کی
اور اے اللہ ان کی خدمت کی وجہ سے ہم کچھ اعمال کے لیے فارغ ہوئے، اے اللہ ان خدمت کرنے والوں کو پورا پورا اجر نصیب فرما دے، اے اللہ ان کو کسی اجر سے محروم نہ فرما دے، اے اللہ جو محبت کرتے ہیں مسجدوں سے، مدارس سے، دعوت و تبلیغ کی محنت سے، خانقاہوں سے، اے اللہ محبت کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے، ہماری اس مسجد اور یہاں کے سلسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما دے، یا اللہ دین کے تمام شعبوں کو یہاں سے جاری و ساری فرما دے، مسجد مدرسے خانقاہ میں وسعت کے اسباب غیب کے خزانوں سے نصیب فرما دے، جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم